ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج پر سرخ جوڑے میں ملبوس عائشہ گل بیٹھی تھی، مگر اس کا دل ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا تھا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا، سب انتظامات مکمل تھے، مگر بارات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہال میں موجود مہمان بھی چہمگوئیاں کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ سرگوشیوں میں مصروف تھے اور کچھ تو سوالیہ نظروں سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ گل کے ہاتھوں کی مہندی ابھی بھی گہری ہو رہی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اچانک دولہے کی ماں اور باپ روتے پیٹتے ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ان کی چیخو پکار نے پورے ہال کو ساکت کر دیا۔ عائشہ نے گھبرا کر سامنے کا منظر دیکھا کہ بھلا بارات آنے کے بجائے اس کے ساتھ سسر کیوں آئے ہیں۔ ہائے، ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہمارا بیٹا اغوا ہو گیا، دولہے کی ماں چیخ کر بولی۔ اس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ ہمارا بیٹا چلا گیا، پتہ نہیں کس ظالم نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا۔ دولہے کے باپ نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر بین ڈالنا شروع کر دیا۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ گل کی رنگت یکدم فک ہو گئی تھی۔ اس کو تو لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس حلق میں اٹک چکی ہو۔ دولہا اغوا ہو گیا، یہ الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کان میں کسی نے انڈیل دیا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے سسرال والوں کی طرف دیکھا۔ دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کے لب کپ کپ آئے۔ وہ اسٹیج سے کھڑی ہو گئی۔ اس کا سانس دھنکنی کی مانند چلنے لگا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ یہی سچ ہے، یہ منحوس لڑکی، یہ کالے نصیب والی ہمارے بیٹے کو کھا گئی۔ شادی کے دن ہی قیامت آ گئی ہم پر۔ دولہے کی ماں نے غصے سے انگلی اٹھا کر عائشہ گل کی طرف اشارہ کیا۔ خدا کا خوف کریں بی بی، آپ کیا اول فول بک رہی ہیں؟ سرفراز احمد، عائشہ کے والد آگے بڑھے۔ ان کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، آنکھوں میں بے پناہ دکھ تھا۔ وہ اس افتاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جو اچانک ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ سب تم لوگوں کی نحوست ہے، ہمارے گھر کی خوشیاں لٹ گئیں، ہمارا بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ دولہے کے باپ نے غصے میں لرزتی آواز میں کہا۔ میرے خدا، میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ زینت بیگم نے بے اختیار اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، سانس دھنکنی کی مانند چل رہی تھی۔ عائشہ گل سکتے میں تھی، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں، گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتے تھے مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قدم من من کے ہو گئے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا؟ تم لوگوں کی وجہ سے، تمہارے منحوس سائے نے ہماری زندگی اجاڑ دی۔ دولہے کی ماں کا بین پورے ہال میں گونج رہا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، یہ میری بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے۔ یہ سب مہمان ہمارے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سرفراز احمد کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ بیٹا آپ کا غائب ہوا ہے اور الزام آپ میری بیٹی کو دے رہے ہیں؟ شرم آنی چاہیے آپ جیسی خاتون کو۔ لیکن وہ لوگ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ عائشہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ چکی ہو۔ ایک دلہن جو اپنی بارات کے انتظار میں ہو اور اسے آ کر بتایا جائے کہ تمہارا دولہا غائب ہو چکا ہے، اس معصوم پر کیا گزرے گی؟ ایسا ہی کچھ حال عائشہ کا ہو رہا تھا۔ ہال میں کوہرام مچ چکا تھا۔ دولہے کے والدین روتے پیٹتے وہاں سے جا چکے تھے مگر ان کے الفاظ کی گونج اب بھی فضا میں تیر رہی تھی۔ مہمانوں کے درمیان سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کچھ لوگ افسوس میں سر ہلا رہے تھے تو کچھ عائشہ گل کو رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی سرگوشی میں کہہ رہا تھا لڑکی کی قسمت ہی خراب نکلی، نکاح کے دن دولہا لاپتہ ہو گیا، تو کوئی ہمدردی جتاتے ہوئے بولتا بیچاری معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ مگر زمانہ تو انگلیاں اٹھانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ سرفراز احمد یہ سب سن کر مزید ٹوٹ گئے۔ دل پر جیسے کوئی وزنی پتھر رکھا تھا۔ ایک لمحے کو انہوں نے سر گھمایا، نظریں اپنی بیٹی پر ڈالیں جو اسٹیج پر ساکت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید بے چینی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پاتے، ان کا دل جیسے ضبط کھو بیٹھا۔ ان کے ہاتھ سینے پر گئے، سانس رکنے لگا
اور وہ بے ساختہ وہیں کرسی پر گر گئے۔ بابا! عائشہ گل کی چیخ ہال میں گونج اٹھی۔ وہ دوڑتی ہوئی ان کے پاس پہنچی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بابا آنکھیں کھولیں، کچھ بولیں نا بابا، اسے ہمت نہیں ہارتے۔ بابا خدا بڑا مہربان ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ہال میں ایک دم ہلچل مچ گئی، مہمانوں کا ہجوم ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ زینت بیگم بھی حواس باختہ ان کے قریب پہنچی، ان کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ سرفراز خدا کے لیے ہوش میں آؤ، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ سرفراز احمد نے بمشکل آنکھیں کھولی، ان کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، چہرے پر گہرے صدمے کی پرچھائیاں تھیں۔ میری عزت، میری بیٹی کی عزت۔ ان کا لہجہ بوجھل تھا۔ اسی وقت ایک بھاری مگر پراعتماد آواز گونجی، یہ عزت میں سنبھالوں گا۔ سب کے ساکت جسم ایک ساتھ مڑے۔ مہمانوں کی بھیڑ میں سے وہ کروفر سے آگے بڑھا، سفید شلوار قمیص میں ملبوس، پروقار چال چلتا ہوا وہ آگے آیا۔ سنان شاہ، بلا کا حسین، سرخ اور سفید رنگت، گہری نظریں، بلند قامت اور پراعتماد۔ ہال کی روشنی میں اس کے چہرے کی چمک مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ ہر آنکھ اس پر ٹھہر گئی اور وہ اپنی گہری آنکھوں سے عائشہ گل کو دیکھنے لگا تھا، جیسے جتا رہا ہو کہ اس کے علاوہ تو اس کو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری ذمہ داری ہوگی، وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کا خیال رکھوں گا، میرا نکاح ان سے کروائیں، میں ان کو اپنانا چاہتا ہوں۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ عائشہ گل پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اس نے سنان شاہ کی طرف دیکھا، وہ اس سے 3 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ وہ تو آج امریکہ جانے والا تھا اپنی آگے کی پڑھائی کرنے، مگر وہ اس طرح اس سے نکاح کے لیے کیوں رضامند ہو گیا تھا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سنان؟ زینت بیگم کی آواز لرز گئی۔ سنان شاہ نے ان کی طرف دیکھا، نظریں جھکائی نہیں، اعتماد سے جواب دیا، چچا کی عزت میری عزت ہے، یہ لڑکی اب کسی کے طرز کھانے کے لیے نہیں رہے گی، میں ان کا سایہ بن کر کھڑا ہوں۔ ہال میں کھلبلی مچ گئی، کچھ لوگ حیران تھے، کچھ متاثر، اور کچھ کو تو یہ ناممکن لگ رہا تھا، مگر سنان شاہ کے لہجے میں جو وقار تھا اس نے سب کو خاموش کر دیا۔ سرفراز احمد نے یکدم کرسی پر سے خود کو سنبھالا، ان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ مولوی صاحب کو بلاؤ، وہ گرجدار آواز میں بولے، میری بیٹی کے نکاح کا بندوبست کرو۔ انہیں تو خوشی کی نوید سنا دی گئی تھی، ان کی کتنی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ان کے بھائی کے گھر ہی جائے، مگر ان کے بڑے بیٹے نے اپنی منمانی کی تھی، اور چھوٹے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ کیسے کایا پلٹ گئی تھی انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہال میں جیسے نئی زندگی دوڑ گئی۔ مہمانوں کی نظریں سنان پر جم گئیں، جو سر اٹھائے پراعتماد کھڑا تھا۔ عائشہ گل ساکت کھڑی تھی، اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی نمی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی، اس کا ذہن جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا، وہ ابھی تک یہ سب حقیقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ بابا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کانپتی آواز میں کہا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ سنان مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، یہ کیسے؟ سرفراز احمد نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر ایک پل میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، اگر تمہیں اپنے باپ کی عزت عزیز ہے تو خاموشی سے نکاح کر لو۔ عائشہ گل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بابا، وہ لرزتے لبوں سے بولی، مگر سرفراز احمد نے اپنا ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ مت بولو، کچھ مت کہو۔ ان کی آواز شکستہ تھی، مگر لہجے میں ایک ایسی سختی تھی جو باپ کی مجبوری کو چیخ چیخ کر ظاہر کر رہی تھی۔ یہی ایک راستہ ہے، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عائشہ گل کی سانس رکنے لگی، وہ بے یقینی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہر چہرہ سوالیہ تھا، ہر آنکھ میں یا ہمدردی تھی یا تجسس۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کے ایک فیصلے سے سب کچھ بدل جائے گا۔ بیٹا، تمہیں میری قسم۔ زینت بیگم نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا، آنسو ان کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ عائشہ گل کے قدموں میں جیسے زمین کھسک گئی، اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے ایک نظر اسٹیج سے نیچے کھڑے سنان شاہ پر ڈالی، جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی بے چینی نہیں تھی، بس ایک مضبوط ارادہ تھا جو سر جھکائے نہیں کھڑا تھا، بلکہ پورے وقار کے ساتھ آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی لیے کھڑا تھا۔
مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ دم سادھے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے پہلے عائشہ گل کی طرف دیکھا جو سفید اور سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، شکستہ سی شکل لیے بیٹھی۔ بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہال میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ سب نظریں عائشہ پر جم گئیں۔ اس کے ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، شاید خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کر رہی تھی جو اس پر مسلط کی جا رہی تھی۔ قبول ہے، مدھم کانپتی ہوئی آواز نکلی، جیسے کسی نے ٹوٹے ہوئے شیشے پر پیر رکھ دیا ہو۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا، بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ گل نے آنکھیں بند کر لیں، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ قبول ہے۔ آواز اور بھی مدھم تھی، جیسے کسی نے ضبط کی آخری لکیر پار کر لی ہو۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا، بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ گل کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں جا گرا۔ اس نے بمشکل ہونٹ کھولے اور سسکیوں کے درمیان کہا، قبول ہے۔ ہال میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے سر ہلا کر افسوس کیا، کچھ نے گہری سانس لی اور کچھ کے چہروں پر حیرانی تھی۔ اب باری سنان شاہ کی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا، بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سنان شاہ نے گردن اٹھائی۔ اس کی نظریں سیدھی مولوی صاحب پر تھیں، چہرے پر مکمل سنجیدگی اور اطمینان تھا۔ قبول ہے۔ بیٹا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سنان نے ایک بار پھر مضبوطی سے کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال دہرایا گیا اور سنان نے پہلے کی طرح دو ٹوک لہجے میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ ہال میں دعائیں پڑھنے کی آوازیں گونجنے لگی، مگر عائشہ گل کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے خوابوں کو زندہ دفن کر دیا ہو۔ وہ اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کو کبھی اس نے اہمیت دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آج وہی اس کے جسم و جاں کا مالک بن چکا تھا اور یہ بات اس کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد رخصتی کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ عائشہ گل اپنی ماں کے گلے لگی کھڑی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر غصے کی سرخی بھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار سنان پر اٹھ رہی تھیں، جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی جو اس لمحے کے لحاظ سے غیر معمولی لگ رہی تھی۔ سرفراز احمد بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے سنان کے سامنے آئے۔ آنکھوں میں بے بسی کی نمی تھی، لہجے میں ایک باپ کی بے قراری۔ بیٹا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ حالات نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا، مگر اب تم ہی اس کا سہارا ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھ سنان کے سامنے جوڑ دیے۔ سرفراز، زینت بیگم کی رندھی ہوئی آواز نکلی۔ وہ بھی آگے بڑھیں، سنان کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میری بچی بہت نازک ہے، اسے تکلیف مت دینا، یہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ سنان نے ایک لمحے کے لیے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذباتی لہر نہیں تھی، کوئی گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، چچا، چچی، آپ فکر نہ کریں، میں نے ہاتھ تھاما ہے تو نبھاؤں گا بھی۔ عائشہ گل نے غصے سے نم آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کے اندر ایک طوفان برپا ہے۔ اسی لمحے سنان کے والد، جو سرفراز احمد کے بڑے بھائی تھے، آگے بڑھ کر وہ ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہرائی۔ انہوں نے عائشہ گل کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹی، تم اب ہماری ذمہ داری ہو۔ میرا بیٹا اگر تمہارا ہاتھ تھام چکا ہے تو ہم سب تمہیں اپنی عزت سمجھیں گے، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سن کر ہال میں کچھ لمحوں کے لیے سکون چھا گیا، مگر ایک جگہ زہر بھری نظریں لیے کوئی کھڑی تھی جو اس فیصلے پر برہم تھی۔ رحمت بیگم، سنان کی ماں، غصے سے آگ بگولا کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید ناپسندیدگی تھی، لب بھینچے ہوئے تھے، مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ وہ بار بار کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی، مگر ان کے شوہر کی موجودگی میں زبان بند رکھنے پر مجبور تھیں۔ مگر ان کی آنکھوں میں بھڑکتی آگ صاف بتا رہی تھی کہ یہ رخصتی انہیں ایک پل کے لیے بھی قبول نہیں ہے۔ عائشہ گل نے ایک آخری نظر اپنے والدین پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ دل میں ایک شدید بوجھ لیے وہ 2 قدم اٹھانے لگی۔ دعا کے کلمات بلند ہوئے، مہمان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔
اور عائشہ گل آنسوؤں میں ڈوبی سنان شاہ کے ہمراہ اس نئے سفر کی طرف روانہ ہو گئی جسے قبول کرنا اس کے لیے ابھی بھی ناممکن تھا۔ جس شخص کو ہمیشہ چھوٹا بھائی مانا آج وہ اس کا ہم سفر بن چکا تھا، مگر وہ بیوقوف تو ایک اور بات سے ناواقف تھی کہ اس کا دولہا کہیں گیا نہیں تھا بلکہ اسے واقعی اغوا کیا گیا تھا، اور اغوا کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے برابر میں چلتا ہوا اس کا شوہر ہی تھا، جو ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو، مگر اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کی اور آنکھوں میں پھیلی مسکراہٹ اس بات کی گواہ تھی کہ وہ بہت گہرا دماغ رکھتا ہے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سنان جیسے ہی اندر داخل ہوا اس کی نظریں سب سے پہلے کونے میں رکھے اپنے سوٹ کیس پر گئیں۔ وہ امریکہ جانے کے لیے تیار تھا، سب کچھ طے تھا، مگر آج کے واقعات نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ وہ گہری سانس لے کر دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک عائشہ گل طوفان کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی مگر اندر جلتی آگ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی اسے بطور شوہر قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سنان یکدم ساکت ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے عائشہ کو دیکھا، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کے چہرے پر ضبط اور غصے کی آمیزش تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، سانسیں تیز چل رہی تھیں۔ تم سن رہے ہو سنان شاہ؟ وہ آگے بڑھی، اس کے قریب آ کر بولی، یہ نکاح صرف ایک مجبوری تھی، ایک تماشا، لیکن میں تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی، سمجھے تم؟ مجھے طلاق دے دو۔ سنان کی مٹھیاں سختی سے بند ہوئیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کشمکش تھی، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو مگر اندر کہیں لاوا ابل رہا ہو۔ پھر ایک دم تھپڑ کی آواز گونجی تھی۔ عائشہ کی گردن ایک طرف مڑ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ بے یقینی سے سنان کو دیکھنے لگی۔ سنان کی آنکھوں میں وحشت تھی، چہرہ سختی سے تپا ہوا تھا اور سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک لمحہ لگا تمہیں یہ سب بولتے ہوئے، طلاق، یہ لفظ زبان پر لانے سے پہلے ایک بار بھی سوچا؟ عائشہ کی سانس اٹک گئی۔ وہ ہونٹ کاٹ کر اپنی سسکی روکنے کی کوشش کر رہی تھی مگر آنکھوں میں نمی لرز رہی تھی۔ سنان نے قدم آگے بڑھایا اور انتہائی بھاری لہجے میں کہا، سن لو، میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور بیوی رہو گی، چاہے تم مانو یا نہ مانو، چاہے تم نفرت کرو یا مجھے قبول نہ کرو، مگر میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے، وہ چیخی، یہ نکاح ایک سمجھوتا تھا، کوئی رشتہ نہیں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں سنان شاہ۔ سنان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ نفرت؟ ٹھیک ہے، کرو، لیکن تمہیں پھر بھی اس نکاح کے ساتھ جینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، دروازہ کھولا اور بغیر کوئی لفظ کہے غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور عائشہ گل خاموشی سے کھڑی رہ گئی، اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھے۔ دل چاہ رہا تھا وہ دھاڑیں مار مار کر روئے۔ وہ بہت تکلیف میں خود کو مبتلا محسوس کر رہی تھی۔ روتے روتے وہ زمین پر ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس نے کتنے خواب سوچے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارے گی، مگر سب کچھ ایک لمحے میں تباہ ہو گیا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپ کر بولی تھی، خدا کرے ساجد تم بھی اسی طرح برباد ہو، تم بھی اسی طرح رو تڑپو، تمہیں احساس ہو کہ تم نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ وہ اپنے ہونے والے سابقہ شوہر کو یاد کر کے کلستی ہوئی بولی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ روتے روتے کب وہ گہری نیند میں چلی گئی اسے کچھ علم نہیں ہوا، مگر وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ اگلی صبح اس کے لیے کتنی اندھیرے والی ثابت ہونے والی ہے، کس طرح اس کی زندگی میں عذاب شامل ہونے والا ہے، کیسے اس کی بربادی کا آغاز ہونے والا ہے۔ اس نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، بلکہ خاندان کے ہر فرد کے ساتھ وہ بہت اچھے سے رہتی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردے سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کی فضا ابھی بھی سوگوار اور بوجھل تھی۔
زمین پر پڑی عائشہ گل نے بے چینی سے آنکھیں کھولیں، پلکیں بوجھل تھیں، سر بھاری ہو رہا تھا، جیسے ذہن نے لمحے بھر کو کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ چند لمحے تو وہ یوں ہی تڑپتی رہی، ذہن خالی، دماغ میں دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یادوں کا در کھلنے لگا، رات کی تلخیاں، سنان کا تماچا، اس کے زبردستی کہے گئے الفاظ، اور سب سے بڑھ کر وہ زہر جو اس کی زندگی میں گھل چکا تھا۔ وہ چونک کر اٹھی، جلدی سے خود کو سنبھالا اور آنکھوں کے گرد پھیلی نمی کو صاف کیا۔ ابھی اس نے ٹھیک سے سانس بھی نہ لی تھی کہ کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلا۔ رحمت بیگم سخت دیور لیے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ وہ اس کی تائی تھی، مگر اب اس کی ساس بھی بن چکی تھی۔ چہرے پر واضح غصہ تھا اور آنکھوں میں تحقیر اور لبوں پر زہر۔ عائشہ گل ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، جیسے کسی ناگہانی مصیبت نے اسے آ گھیرا ہو۔ رحمت بیگم نے اسے سر تپا دیکھا اور زہر میں بجھے لہجے میں بولی، واہ بھائی، کیا چالاکی دکھائی ہے تم نے، کمال کا ڈرامہ رچایا ہے۔ پہلے اپنے منحوس قدم ہمارے گھر پر رکھے اور اب دیکھو میرا بچہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ عائشہ گل کی سانس ایک لمحے کے لیے رکی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے اندازہ لگا رہی ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رحمت بیگم نے تیز قدموں سے اس کی قریب آ کر انگلی اٹھائی۔ یہ سب تمہاری ہی سازش تھی، ہے نا؟ تم نے ہی میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر نکاح کیا، اور اب دیکھو وہ امریکہ چلا گیا۔ عائشہ گل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ سخت لہجے میں بولی، وہ تو پہلے ہی جا رہا تھا، آج ویسے بھی اس کی فلائٹ تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا تائی امی؟ اگر ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ کے شوہر یعنی میرے تایا پہلے ہی بابا کو بتا چکے تھے کہ سنان کی آج فلائٹ ہے، اس لیے مجھے آپ بے وجہ الزام نہ ٹھہرائیں۔ چپ! رحمت بیگم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہی زبان تمہاری ہمیشہ تمہیں رسوا کرے گی، بدتمیز لڑکی، تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ میری بات کاٹنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ عائشہ گل نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس کا دل اچھی طرح جانتا تھا کہ کوئی بھی بات رحمت بیگم کو قائل نہیں کر سکتی۔ وہ تو پہلے ہی اسے دشمن سمجھ چکی تھی۔ رحمت بیگم نے ایک زہر آلود نظر اس پر ڈالی اور سرد لہجے میں بولی، تم جتنی بھی کوشش کر لو اس گھر میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی۔ تمہارے وجود سے مجھے گھن آتی ہے، اور تمہیں بہت جلد اس گھر سے چلتا نہ کیا تو میرا نام بھی رحمت نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور غصے میں باہر نکل گئیں۔ کمرے میں ایک بار پھر ویرانی چھا گئی۔ عائشہ گل کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال رہی تھی، مگر دل کی بے بسی اسے پھر سے توڑنے لگی۔ آخر وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا میری زندگی کے ساتھ؟ اس نے خود سے سرغوشی کی۔ میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھے اس عذاب میں جھونک دیا گیا؟ وہ کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی روتی رہی تھی، مگر جانتی تھی کہ اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا، اور یہی اس کا نصیب تھا۔ ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں سنان شاہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سفید پینٹ شرٹ میں وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ ارد گرد بے شمار لوگ موجود تھے، کچھ اپنے پیاروں کو الوداع کہہ رہے تھے، کچھ مسافروں کی گہما گہمی میں مصروف تھے، مگر سنان جیسے سب سے کٹا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ہلکی سی جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ وہ غیر ارادی طور پر انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ دماغ میں ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، عائشہ گل کا، آنسو بھری آنکھیں، غصے میں لرزتے ہونٹ، اور وہ جملہ جو کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو چکا تھا، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے گہری سانس لی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ سے عائشہ گل کو چاہتا تھا، بچپن سے، جب وہ معصوم سی ہستی تھی، جب وہ کسی بات پر خفا ہو کر منہ بنا لیا کرتی تھی، جب اسے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، ہمیشہ اس کے چہرے پر وہی بے فکری دیکھنا چاہتا تھا جو بچپن میں ہوا کرتی تھی۔ کئی بار وہ اس کے سامنے گیا، ہمت جمع کی کہ کہہ دے کہ میں تمہیں چاہتا ہوں عائشہ، مگر الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے 3 سال بڑی تھی،
اور شاید کبھی اسے اس نظر سے نہ دیکھے جس نظر سے وہ اسے دیکھتا تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ عائشہ کی شادی ہو رہی ہے تو جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی، دل میں جلنے والی امید کی آخری چنگاری بھی بجھ گئی۔ مگر پھر اس نے سوچا نہیں، میں اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پورے منصوبے کے ساتھ دلہا کو سیلون سے ہی غائب کروا دیا تھا۔ سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہوا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنانا چاہتا تھا اور اس نے اسے اپنا لیا تھا۔ مگر کل رات جب عائشہ نے طلاق کا مطالبہ کیا تو جیسے کسی نے اس کی روح چیر دی ہو۔ اگر وہ واقعی اس سے الگ ہونا چاہتی تھی تو وہ کسی بھی طرح اسے قائل کر دیتی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ ضدی ہے، اگر وہ ایک بار کہتے تو پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے دور چلا جائے۔ شاید وقت حالات کو بہتر کر دیں، شاید عائشہ کو اس کی کمی محسوس ہو، اور یہی اس کی غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ عائشہ کو بھی تنہا چھوڑنا مطلب اس کے فیصلے کو مزید ہوا دینے کے برابر تھا۔ XYZ فلائٹ نمبر کے مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ بورڈنگ گیٹ پر پہنچ جائیں۔ اعلان ہوتے ہی سنان نے گہری سانس لی، پاسپورٹ کو مضبوطی سے تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی چال میں وہی روب تھا، مگر دل میں کچھ بکھر سا گیا تھا۔ بغیر پیچھے دیکھے وہ اپنے سفر کے لیے آگے بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی بیوی کچھ اور ہی منصوبہ بنا چکی ہے۔ 2 مہینے بعد کچن میں چولہے پر چائے کا پانی کھول رہا تھا اور رحمت بیگم ہاتھ میں چمچ لیے چینی کھول رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ناگواری کے آثار تھے، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہی ہوں۔ عین اسی لمحے دروازے سے عائشہ گل اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے اس کی راتوں کی نیند اڑا لے کے جانے کی گواہ تھے۔ 2 مہینے میں وہ ایک خاموش مگر تلخ حقیقت بن چکی تھی، جس کا وجود گھر میں تو تھا مگر کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس کی نظریں جھکائے فریج کھولی اور دودھ نکالنے لگی۔ رحمت بیگم نے جیسے موقع پا لیا، چمچ کو زور سے ٹیبل پر رکھا اور تیز لہجے میں بولی، ارے بھائی، کچھ لوگ تو یہاں ہوٹل سمجھ کر رہ رہے ہیں، گھر میں رہتے ہیں مگر لگتا ہے جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم ہو۔ ملازمہ جو پاس ہی کھڑی تھی جھینپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ عائشہ کا ہاتھ لمحے بھر کو رکا، مگر اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے پیالی میں دودھ ڈالنے لگی۔ رحمت بیگم نے زہر بھرے الفاظ کو دوسرا وار کیا، رات بھر جاگتے ہیں، صبح اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، نہ گھر کا کوئی کام نہ کوئی ذمہ داری، کس بات کی بہو ہے یہ لڑکی؟ عائشہ نے چمچ میز پر رکھا، اس کی برداشت اب ختم ہو گئی تھی تو اس نے گھور کر رحمت بیگم کی طرف دیکھا۔ کس ذمہ داری کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس گھر میں میری حیثیت کیا ہے؟ ایک زبردستی کی گئی شادی، ایک ایسا رشتہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر کس حق سے آپ مجھے بہو کہہ رہی ہیں؟ رحمت بیگم کی آنکھیں غصے سے پھیل گئیں۔ زبان چلانا تو خوب آتا ہے تمہیں، اسی زبان کی وجہ سے تمہیں کوئی عزت دینے کو تیار نہیں۔ عائشہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، عزت؟ یہاں کون سی عزت بچی ہے میری؟ مجھے تو اس گھر میں لا کر رکھا گیا ہے جیسے کوئی غیر ضروری چیز ہو، اور رہی بات زبان کی تو میں کوئی بے جان مورت نہیں کہ آپ جو کہیں میں سر جھکا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اپنی پلیٹ اور چائے کا کپ زور سے میز پر پٹخا اور قدموں کی سختی کے ساتھ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کرتے وہ بستر پر لیٹ گئی اور ایک تھکی ہاری سانس لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک چہرہ ابھرا، سنان شاہ، اور پھر جیسے اس کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی، مگر وہ آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، نہیں، اب اور نہیں۔ لیکن اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا تھا کہ اب یہی اس کا مستقبل ہے، اس کو سنان سے رابطہ کر کے اپنے رشتے کو بحال کرنا چاہیے، مگر جب بھی وہ ہمت کرتی، رحمت بیگم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا دل مزید کھٹا ہو جاتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ 2 سال کا عرصہ کس طرح سے گزرا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، مگر اس 2 سال میں جو کچھ عائشہ کے ساتھ ہوا تھا اس کو بہت اچھے سے پتہ چل چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، سرفراز صاحب کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ ان کی بیٹی، ان کا غرور ان کے سامنے ایسی ضد لیے بیٹھی تھی جسے وہ توڑ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ سب آسان نہیں، مگر کیا واقعی یہی آخری راستہ بچا ہے؟
کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں سنان کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ شاید وہ لوٹ آئے، شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ عائشہ نے ایک تلخ ہنسی ہونٹوں پر سجا لی، جیسے کسی درد بھرے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اس کی نظریں نیچی تھی مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ بابا، جس شخص نے پہلی ہی رات مجھے چھوڑ دیا، جو 2 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں آیا، اس کے لوٹنے کا انتظار کیسا؟ کیا کوئی ایسا کرتا ہے جسے پرواہ ہو؟ نہیں بابا، جسے ساتھ نبھانا ہوتا ہے وہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سرفراز احمد کی آنکھوں میں بیٹی کے درد کی گہرائی اترتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، جیسے کوئی ٹھیک لفظ ڈھونڈ رہے ہوں، مگر عائشہ کا لہجہ مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ بابا، میں صرف ایک بوجھ بن کر جینا نہیں چاہتی ہوں۔ رحمت بیگم نے مجھے ایک دن بھی قبول نہیں کیا۔ ہر دن میرے لیے زہر سے کم نہ تھا۔ میں نے صبر کیا، میں نے خاموشی اختیار کی، مگر کیا ملا؟ وہی تانے، وہی زخم۔ میں اب مزید نہیں سہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے بابا۔ میں اس رشتے کو مزید نہیں گھسیٹ سکتی۔ سرفراز احمد نے دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ وہی بیٹی تھی جس کی خوشی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، مگر آج وہ ان کے سامنے ایک ایسا فیصلہ رکھ رہی تھی جو ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے لمبی سانس لی اور نظریں جھکا کر کہا، اگر تم واقعی یہی چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا بیٹی۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ اسے دیکھنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہ پلٹے اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئے، اور پھر وہی ہوا تھا جو عائشہ گل نے چاہا تھا۔ خلا کے پیپر آ چکے تھے، اس نے سائن کر دیا تھا اور امریکہ کے لیے وہ پیپر بھیج دیے گئے تھے، اور جب سنان شاہ کے ہاتھ وہ پیپر آئے تو وہ پل میں خون خوار ہو گیا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو اپنی جانب سے وقت دے رہا تھا، مگر اس لڑکی نے اس کے وقت کی دھجیاں اڑا دی تھیں۔ وہ دونوں الگ الگ راہ پر چل رہے تھے، سوچ ایک تھی لیکن طریقہ کار الگ۔ رات کے سائے دبیس ہو چکے تھے اور کمرے میں ہلکی سی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ گل بیڈ پر بیٹھی بے خیالی میں موبائل اسکرال کر رہی تھی۔ 2 سال کے صبر آزما وقت نے اس کے اندر اسے کھوکھلا کر دیا تھا، مگر اب وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ اچانک دھڑام کی آواز آئی اور دروازہ بری طرح جھولتا ہوا کھلا۔ عائشہ کا دل ایک لمحے کو اچھل گیا۔ سامنے جو کھڑا تھا اسے دیکھ کر اس کا دماغ سن ہو گیا۔ سنان شاہ، مگر یہ وہ سنان نہیں تھا جو 2 سال پہلے گیا تھا۔ وہ تو اب مکمل بدل چکا تھا۔ چوڑی چھاتی، سر پر روب کی پگھلتی چادر، گہرے نقوش اور آنکھوں میں عجیب سی شدت۔ وہ صرف سنان نہیں رہا تھا، وہ ایک وڈیری کی طرح لگ رہا تھا جس کے اشارے پر سب جھک جائیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک طے شدہ کاغذ تھا جو وہ انگلیوں میں دبائے ہوئے اندر آیا۔ عائشہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا وہ ہوش میں آ گئی اور فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ سنان نے کوئی تمہید باندھنے کے بجائے سیدھا خلا کے پیپر پھاڑ کر اس کے چہرے پر مارے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عائشہ نے غصے سے چیختے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر سنان نے قدم اور بڑھایا۔ اس کی نظروں میں غصہ دہک رہا تھا۔ بدتمیزی؟ تمہیں بدتمیزی کا مطلب بھی معلوم ہے؟ وہ زہر خوند لہجے میں بولا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا میں مر جاؤں گا لیکن طلاق نہیں دوں گا۔ 2 سال دیے تھے تمہیں کہ عزت سے میرا انتظار کر لو، مگر تمہیں وہ بھی راست نہیں آیا۔ اچھا، بہت اچھا، تو اب میں اپنا حق خود لے کر رہوں گا۔ عائشہ کا جسم جیسے برف بن گیا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ سنان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ سنان، چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ چیخی مگر اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہیں آئی تھی۔ سرفراز احمد اس شور پر بھاگتے ہوئے آئے اور بیٹی کے آگے رکاوٹ بن گئے۔ سنان، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ان کی آواز میں بے بسی تھی، مگر سنان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ سا جنون تھا۔ انہیں سنان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی تھی، مگر فی الحال وہ اس کے غصے سے گھبرا چکے تھے۔ چاچو، آپ بیچ میں نہ آئیں، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، وہ سختی سے بولا اور ایک جھٹکے سے عائشہ کو مزید کھینچ کر لے چلا۔ سنان، یہ زبردستی ہے۔ عائشہ نے پوری قوت سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، مگر اس کے مضبوط ہاتھوں نے اسے بے بس کر دیا۔ زبردستی؟ بیوی ہو تم میری،
تمہیں لے جانا میرا حق ہے۔ وہ دھاڑا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ گھر کے تمام افراد ہکا بکا کھڑے تھے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 سال بعد سنان لوٹ آئے گا، صرف ایک پرچے پر وہ امریکہ چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ اور اس کی شخصیت اب اتنی روبدار لگ رہی تھی کہ کوئی بھی چاہ کر سامنے نہیں آ پایا تھا، اور زینت بیگم نے بھی کسی کو آگے آنے نہیں دیا تھا۔ وہ ماں تھیں، اپنی بیٹی کے دل کے حال سے واقف تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ عائشہ گل کو اب کسی ساتھی کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی سنان نے عائشہ کو اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ چلائی، چیخی، ہاتھ جھٹک کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر سنان نے سختی سے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ خاموش بیٹھو، تم چاہو یا نہ چاہو آج کے بعد تم صرف میری ہو۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، اب تمہیں بالکل بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا، اس کے لیے چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے، وہ بھاری لہجے میں بولا، اور گاڑی کی رفتار بڑھا کر وہ شام مینشن کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر نکال چکا تھا اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا اور عائشہ گل کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتا یا کوئی عملی قدم اٹھاتا، اس سے پہلے ہی عائشہ گل نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ سنان شاہ کے چہرے پر رسید کیا تھا، اور بنا ڈرے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، کیوں آئے ہو اب؟ وہ غصے سے چیخی، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم کہاں تھے؟ 2 سال سنان، میں نے ہر لمحہ تمہاری غیر موجودگی کا بوجھ اٹھایا، تمہارے نہ ہونے کی سزا بھگتی، اور آج تم یوں اچانک چلے آئے ہو۔ سنان نے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھوا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی، بس ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میں کیوں رکتا عائشہ؟ اس کی آواز مدھم مگر سخت تھی۔ جب تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں طلاق چاہیے تو میں کیسے ٹھہر جاتا؟ مجھے معلوم ہی نہیں تم ضدی ہو، اپنی بات منوانا جانتی ہو، اور اگر میں یہاں ٹھہرتا تو تم کسی نہ کسی طرح مجھے مجبور کر دیتی، اور میں… وہ رک کر گہری سانس لیتا ہے، میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ عائشہ نے طنزیہ ہنسی۔ اچھا، برداشت نہیں کر سکتے تو اب کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ سنان نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اس کی آنکھیں کسی آسیب کی طرح گہری تھیں۔ اپنی محبت، عائشہ کا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی، مگر آواز جیسے حلق میں کہیں دب چکی تھی۔ ہاں، محبت، وہ محبت جو بچپن سے تمہارے لیے تھی، مگر میں کبھی کہہ نہیں پایا۔ وہ محبت جس نے مجھے بغاوت پر مجبور کر دیا، وہ محبت جس نے مجھے تمہارے نکاح کے لیے ہر حد پار کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا، مگر تم نے کبھی میری طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ تمہارے دل میں میرے لیے کبھی کوئی احساس ہی نہیں جاگا، کبھی ایک لمحہ بھی میرے بارے میں سوچا؟ عائشہ کا گلا خشک ہونے لگا۔ سنان نے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا، میں نے نکاح تم سے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے نام کے ساتھ جوڑا کیونکہ میرے سوا کوئی تمہیں اپنانے کے قابل ہی نہیں تھا۔ عائشہ کے وجود میں لرزش دوڑ گئی۔ وہ 2 سال سے بے بس تھی، تنہا تھی، کسی کی محبت کے لمس کو ترس رہی تھی، اور آج جب سنان یہ سب کہہ رہا تھا تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگی تھی۔ میں نے کبھی کسی اور کو چاہا ہی نہیں عائشہ، اگر چاہا تو صرف تمہیں۔ وہ بس دیکھتی رہی، لب کانپے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ سنان کی سچائی، اس کی محبت اور اس کے لفظوں کی گہرائی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پھر جیسے ہار مانتے ہوئے وہ سر جھکا گئی۔ سنان نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا اور پھر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، ایک دم آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، جیسے سارا درد، ساری محرومیاں آنسو بن کر بہنے لگی۔ سنان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے آنسوں کو اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ محبت کبھی بے مقصد نہیں ہوتی، کبھی بے اثر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اسے اپنا وقت لینے دیا جائے تو وہ اپنے حقیقی رنگ دکھا دیتی ہے، اور پھر وہ ہوا تھا جس کے بارے میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے دھوم دھام سے ریسیپشن کیا تھا، اپنی دلہن کو سر آنکھوں پر بٹھایا تھا، اور پوری دنیا کو دکھا دیا تھا کہ محبت صرف کہنے کا نام نہیں بلکہ نبھانے کا نام ہے۔